تھینک یو جناب ڈپٹی اسپیکر. میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے تقریباً ہمارے دوستوں کی جو تقاریر ہے وہ میں نے سنی ہے اپوزیشن سے اور ہماری ٹریجری بینچز سے بھی. جناب اسپیکر، تعلیم ایک بہت کمپلیکس سبجیکٹ ہے، پوری دنیا میں ہے، کیونکہ وہ وقت بدلتے دور اور حالات کے ساتھ ساتھ تقاضائیں بھی بدلتی رہتی ہیں تعلیم کے بارے میں، اس کے نظام اور نصاب کے بارے میں. تعلیم کے بارے میں سارے لوگ بات کرتے ہیں، تقریباً سماج کا ہر گھر کسی نہ کسی شکل میں تعلیم کے شعبے سے منسلک ہے. جس کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے وہ بھی تعلیم سے منسلک ہے، جس کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے وہ بھی تعلیم سے وابستہ ہے، جس کا بچہ کسی بھی اسکول میں نہیں ہے وہ سب سے زیادہ اس کا تعلق ہے، جس کو ہم آؤٹ آف اسکول بچے کہتے ہیں. اور تعلیم کے شعبے پہ دو قسم کے لوگ بات کرتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں میں نے آج تک جو دیکھے. ایک وہ ہے کہ جو اپنی بات کرنے میں کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک تنقید ہو، دوسرے وہ ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک تعلیم ہو. اب فرق ہے دو لوگوں میں، ایک تنقید کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا تعلیم کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ مکس قسم کی اسپیچز تھی، کچھ ہمارے دوستوں نے اپوزیشن اور یہاں سے تعلیم کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کی، تجاویز بھی دی، کچھ تقاریر تھیں محض تقاریر تھیں اور تنقید برائے تنقید تھی. کچھ دوستوں نے میرے پاس پوری لسٹ ہے جن نے کیا، میں نے اس کو بریک اپ کیا ہے کہ مینلی اس کا کرکس کیا ہے. میں ون بائی ون جانے سے تو مجھے 2 گھنٹے لگیں گے ریسپونڈ کرنے میں. کچھ دوستوں نے اسکولز کی خستہ حالی کی بات کی، مسنگ فیسلٹیز کی بات کی، جو میں بارہا اس فلور پہ بات کرتا آیا ہوں، میں کہتا آیا ہوں. کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کہ ہمارے سندھ میں اسکولوں کی حالت اگر بہتر نہیں ہے انفراسٹرکچر کی، تو اس میں لاسٹ کا فلڈ اس میں سب سے بڑا اس نے رول پلے کیا. 50% اسکولز تباہ ہوئے، 50%، 20,000. وہ ہم بتا چکے ہیں، میں ہر جگہ بتایا، ہم نے چھپایا نہیں ہے. ہم کتنے اٹھا پائے ہیں اویلیبل ریسورسز سے وہ بھی ہم نے شیئر کیا ہے کہ ہم اتنے اسکول اٹھا پائے اور اتنے اسکول کا بیک لاگ اسٹل ہمارے یہاں موجود ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کی طرف لے جائیں اور اس کو بہتر بنائیں. یقیناً تعلیم جب ہر گھر اور ہر انسان اس سے تعلق رکھتا ہے تو اس پہ باتیں بھی ہوں گی زیادہ سے زیادہ. اس پہ نہ ناراض ہونے کی بات ہے، نہ اس کو پرسنل لینے کی بات ہے. اس کو اسی طرح لیا جائے جس طرح ہم لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب نے ڈیسیجن کیا ہے، پوری دنیا میں اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ نے محکمہ تعلیم کو وفاق سے ختم کر دیا. ہم نے رکھا ہوا ہے وفاق میں 360 اسکولوں پہ تعلیم کی وزارت موجود ہے. اسکول 360 ہیں اس کے پاس، تعلیم کی وزارت موجود ہے. وہاں پہ ٹرمپ نے ختم کیا اور اسٹیٹس کے حوالے کیا کہ آپ جا کے اس کو آپ کریں. اور یہ بھی کنفیس کیا کہ ہم جس کو سمجھتے ہیں دنیا کا ترقی یافتہ ملک، وہ ٹرمپ اس کے پریزیڈنٹ خود نے کہا ہے کہ وہاں پہ 40% 4 گریڈ کے بچوں کو میتھمیٹکس نہیں آتی اور ریڈنگ کے پرابلمز ہیں ان کے ساتھ. تو میں نہیں کہہ رہا، یو جسٹ گوگل اٹ، یہ ٹرمپ نے کہا ہے وہاں پہ. تم وہ استاد ابراہیم ذوق نے کا ایک شعر یاد آیا تو میں وہ شعر کرتا چلوں کہ آدمیت کچھ اور شے ہے، علم کچھ اور شے، کہ انسانیت کچھ اور ہے، علم کچھ اور ہے. آدمیت کچھ اور شے ہے، علم کچھ اور شے، کتنا طوطے کو پڑھایا پھر بھی وہ حیواں رہا. بات یہ ہے کہ یہ پوری ڈیبیٹ ہے، اگین اس پہ نہیں جاتے ہم. جناب ابھی اس سال پورے میں ہمارے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب نے جتنا ایجوکیشن کو فوکس کر کے اور بیک ٹو بیک میٹنگز کی ہیں کہ اس پورے سسٹم کو سمجھنے اور اس کے مسائل کی حل کی طرف جانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7-8 میٹنگز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور 2-2 گھنٹے کی طویل نشستیں ہوئی ہیں، جس میں ہم بھی تجویزیں لے کے گئے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہمارے آج تک کے جو فالٹ ہیں وہ یہ ہیں اور اس کا وے فارورڈ نکالا جائے. ابھی ایٹ لاسٹ میں ہم آ کے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس پہ اس سارے معاملے کو
اسی نقطے پہ ہم آئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وے فارورڈ کیا ہے. مثال، ایک اسکول جو ہے اینڈ ریسیور کی اس پوری بجٹ جو آپ نے بیان کی 386 ارب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بجٹ ہے، اس میں 90 to 92% بجٹ گوز فار پینشن اینڈ سیلریز. باقی جو 8% بچتی ہے اس کی بیٹر یوٹیلائزیشن کیسے ہو. ساری کہانی یہیں پہ ہے کہ اس کو ہم کیسے مزید بہتر کریں اور بجٹ کو مزید بڑھائیں. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بیسٹ اینڈ ریسیور کون ہے اس ساری کہانی کا. وہ اسکول ہے اور بچہ ہے. تو یہ ہم نے طے کیا میٹنگ میں، یہ بات طے ہوئی ہے کہ اب لامحالہ جتنی بھی بجٹ ہے وہ ڈی سینٹرلائز کر کے وہ اسکولز کو دی جائے اور اسکولز کے ہیڈ ماسٹر کو امپاور کیا جائے کہ وہ اپنے کام خود کروائیں. اب ایک اسکول میں پانی نہیں ہے، اس کا ٹینڈر ہوتا ہے کراچی سے. اب وہاں سے کانٹریکٹر جاتا ہے پانی کی سپلائی کے لیے. اس کو کیا پتا کہ ایک گاؤں میں پانی کا سورس کیا ہے، پانی کہاں سے آئے گا. وہ جاتا ہے. اب واش کی فیسلٹیز اس لیے ہمارے پاس، یہ سندھ کا نہیں، پنجاب کا بھی یہ مسئلہ ہے، کے پی کا بھی یہ مسئلہ ہے، بلوچستان کا بھی یہ مسئلہ ہے. یہ واش فیسلٹیز کے حوالے سے آپ رپورٹ پڑھیں گے تو پاکستان میں تقریباً ہر صوبے میں مشترکہ مسائل موجود ہیں. کہاں پہ شدت زیادہ ہے، کہیں پہ کم ہے، وہ الگ بات ہے کہ بچیوں کا واش روم نہیں ہے. اب وہ کانٹریکٹر جاتا ہے، وہ واش روم بنا کے وداؤٹ اس کو پائپ لگانے کے پانی کے سورس کے وہ واش روم بنا کے چلا جاتا ہے. دوسرے دن اس کا پتہ ہی نہیں اس کا ڈرینیج کہاں سے نکلنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا ہونا ہے. تو ابھی ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے، جو ہمیشہ یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کافی مسائل کا حل یہیں پہ موجود ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کلسٹرنگ پالیسی آلریڈی کیبنٹ سے اپنے لاسٹ ٹینیور میں اپروو کروا لی تھی. اس کلسٹر میں 1656 کلسٹر بنیں گے پورے صوبے میں. اضافی جو پوسٹیں ہیں، اب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر 8 بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. 8 ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایک ضلع میں ہیں. 4 تعلقہ ایجوکیشن آفیسر ایک تعلقے میں تحصیل میں ہیں. 8 ایجوکیشن آفیسرز کا کیا کام ہے؟ اس کو ختم کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے 15-18 سالوں کے دور میں یہ سارے بنائے ہیں. یہ 47 سے لے کے بھائی یہ اسٹرکچر چلتا آ رہا ہے. سم اور ادر وے یہ تجربات ہوتے رہے. اب ریڈیکل ریفارمز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اسکول کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جیسے یہاں پہ بات ہوئی کہ پولیس کو ٹھیک کرنا ہے تو سپاہی کی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی. جو بیسک جو سوسائٹی میں ایگزبٹ ہونے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایک سپاہی ہے، اور گراؤنڈ پہ جو تعلیم دینے والا وہ ٹیچر ہے، اور وہ ایک گاؤں کی اسکول ہے اور وہاں کے بچے ہیں اور وہاں کے پیرنٹس ہیں. دیٹ از دا ہول اسٹوری. ہم سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، افسران ہو، ایم پی ایز ہو، ممبران ہو، تب ہم تو سارے کے سارے ہم اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. اسٹیک ہولڈر ایک استاد ہے، ایک بچہ ہے، اس کے والدین ہیں، اور وہاں پہ وہ اسکول کی بلڈنگ ہے جس کو ٹھیک کرنا ہے. بات اتنی ہے. اب اس حوالے سے یہ طے ہوا ہے کہ بھائی ان کے جو ایم اینڈ آر کے کام، اب میں پہلے کلسٹر کا بتا دوں. 1656 پورے سندھ میں کلسٹرز بنتے ہیں، نوٹیفائڈ کلسٹرز ہیں. ایک کلسٹر میں ایوریجلی 16 سے 25 کے بیچ میں اسکولز جو ہیں، یا 30 اسکول ایک کلسٹر میں آئیں گے. اس کلسٹر کا ایک کلسٹر ہیڈ ہوگا. یہ ساری پوسٹیں ختم ہوں گی. ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ کلسٹر بورڈ ہوگا، ایک پروونشل کلسٹر بورڈ ہوگا. پہلے یہ تھا، تجویز یہ تھی ہماری پالیسی میں کہ جو کلسٹر ہیڈ ہے اس کو ڈی ڈی او پاور دے کے ہیڈ ٹیچر جس کو کہا گیا اس کو پیسے دے کے بھیجے جائیں کہ وہ 20-25 اسکولز کے مسائل وہیں پہ خود حل کریں. بعد میں جو لاسٹ میٹنگ ہوئی چیف منسٹر صاحب کے پاس، جہاں پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ اور سارے ہم بیٹھے تھے، وہاں پہ کہا کہ الٹیمیٹلی اینڈ ریسیور اسکول ہے. تو یہ 20-25 اسکولز کے بیچ میں جھگڑا پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپس میں لڑتے رہے فنڈز پہ کہ مجھے فنڈ کم ملا، مجھے زیادہ ملا. اس لیے جو بھی فنڈز دینے ہیں وہ ڈائریکٹلی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو دے دیں. ایس ایم سی کو اسٹرینتھن کر کے مانیٹرنگ کے نظام کو روبسٹ کیا جائے کہ مانیٹرنگ بہتر ہو. آپ بھی ایم پی ایف کل اپنے حلقے میں آپ کو پتا ہو کہ میرے اسکول میں اتنے پیسے آ چکے ہیں. کل جا کے آپ ایچ ایم صاحب سے پوچھیں گے، ایس ایم سی سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کے پاس اتنے پیسے آئے، آپ نے اس میں سے کیا کیا. ابھی ہمیں ہیڈ ماسٹر سے پوچھتے ہیں، وہ آنکھیں جو ہے وہ اٹکا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کراچی سیکریٹریٹ سے ایک اسکیم اپروو ہوگی، پھر وہاں سے وہ اسکیم جو ہے ٹرکل ڈاؤن ہوتے 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 مولا نصیر الدین کا شوربہ بنتے 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 جب اسکول تک پہنچے گی، اور وہاں پہ جا کے ایک بننا ایک واش روم ہے، وہ نکلنا کراچی سے واش روم، وہ پہنچے گا نگر پارکر، وہ کب پہنچے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہو. ایک پانی کی لائن ہے. تو یہ ہو چکا ہے. اب فائنانس ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ
ایک پوری ٹیم چیف منسٹر صاحب نے تشکیل دی ہے, دے آر ورکنگ آن اٹ. اب دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری ہماری 41,000 اسکولز کو اس سال ہم کر پاتے ہیں, کیونکہ اس میں ڈی ڈی او کاسٹ سینٹر بنیں گے. فنڈز جو ہیں M&R میں پڑے ہوئے فنڈز ان کو ری ایلوکیٹ کیا جائے گا, فرنیچر فکسچر کے فنڈز کو ری ایلوکیٹ کیا جائے گا, آلریڈی ٹی اوز اور ڈی اوز کے کاسٹ سینٹر میں پڑے ہوئے پیسوں کو ری ایلوکیٹ کیا جائے گا. یہ ایکسرسائز بڑی ہیکٹک ہے مگر اس پہ کام ہو رہا ہے. کوشش یہ سی ایم صاحب کی ڈائریکٹیوز یہ تھے, اور میری بھی خواہش یہ ہے اگر اس سال ایک دم یہ کام ہو جائے تو یہ اچھا ہوگا. 1-2 سال اس کو ٹھیک کرنے میں لیکوناز ہوں گے, ہم اس کو ٹھیک کرتے رہیں, نوک پلک سنوارتے رہیں. مسائل یہیں پہ حل ادھر ہی ہے مسائل کا, اور کوئی نہیں ہے. چاہے کچھ بھی ہم کر لیں, ہم بیٹھ کے آپ اٹھا کے ہمیں دکھا دیں کہ اتنے اسکولز میں واش روم نہیں ہے, اب اتنے اسکولز میں یہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. دیکھیں کوالٹی سائٹ پہ اب انفراسٹرکچر اور کوالٹی دو چیزیں ہیں. اب انفراسٹرکچر کا جہاں پہ سوال ہے اس کو ٹھیک کرنے کا یہی حل ہے, کوالٹی امپروو کرنے کا بھی یہی حل ہے. باقی جو ہماری سائٹ پہ جو سافٹ ویئر انٹروینشنز ہیں اس پہ ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ریمارکیبل کام کیا ہے. میں بالکل پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا جو نظام کو بہتر کرنے کے لیے, جیسے ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کا رول ہے, ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک استاد کا رول ہے. ہمارے 83,000 آفر لیٹر ایشو ہوئے ہمارے جے ایس ٹی اور پرائمری ٹیچرز کو, اس میں سے اس وقت 68,000 ورکنگ ہیں. 15,000 اساتذہ ایسے ہیں جو پرائمری سے جے ایس ٹی میں چلے گئے, پھر وہاں سے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دے کے وہ مختلف جو ان کو آپشنز اگر ملے تو وہاں نکل گئے. ہمارے سسٹم میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ہم نے ان کو میریٹوریس ٹیسٹ کا پروویژن دیا, انہوں نے کوالیفائی کیا, سسٹم میں آئے. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ان کو بچانا ہے. جتنا پریویس بیک لاگ ہے وہ نکلتا جائے گا, نئے کوالٹی ٹیچرز کو ایڈ آن کرنے ہیں. اس سال محکمہ اسکول ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن نے 15,000 جابز جو ہے ایک سال میں پرووائیڈ کیے ہیں میرٹ پہ اس صوبے میں یہاں کے بچوں کو. 15,300 جابز, جس میں گریڈ 14 سے لے کے گریڈ 17 تک کے جو ہے 3 گریڈز جو ہے 4 گریڈز کے جو ہے وہ امپلائی ہوئے ہیں اس صوبے میں. آپ کے سسٹم میں آئے ہیں, کالجز میں آئے ہیں, سبجیکٹ اسپیشلسٹ آئے ہیں, پرائمری اسکول ٹیچرز آئے ہیں, جے ایس ٹیز آئے ہیں. اب مزید ہم نے بھیج دی ہیں جس میں میوزک ٹیچرز ہیں, آرٹ ٹیچرز ہیں, سائنس ٹیچرز ہیں, کمپیوٹر ٹیچرز ہیں. یہ مزید جتنے بھی کیٹیگریز کے ہیں وہ ہم بھیج رہے ہیں, وہ بھی عنقریب آ جائیں گے. یہ آپ کی کوالٹی سائٹ پہ اساتذہ کی کمی نہیں ہوگی. اب آتے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. آؤٹ آف اسکول چلڈرن جناب ڈپٹی اسپیکر, پاکستان کا میں جو رپورٹس ہیں, اب رپورٹس ویری کرتی ہیں, جو اسٹیٹسٹکس ڈویژن کی رپورٹس ہیں اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمارے پاس اپنی ڈیٹا موجود ہے, اور ان کے انیومریٹرز پہ بھی ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اس نے کس طرح یہ کلیکٹ کیا ہے کہ اتنے بچے کہاں پہ ہیں. یہ بڑی ایک انگما اسٹل ہے, نیڈ ٹو بی ریزالوڈ. مگر جتنے بھی بچے ہیں, چلو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 26 ملین 2 کروڑ 60 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں پورے پاکستان میں. 1 کروڑ 20 لاکھ پنجاب میں ہیں بچے اسکولوں سے باہر, 49-50 لاکھ بچے جو ہیں وہ کے پی میں اسکولوں سے باہر ہیں, اور اس طرح سندھ میں جو ہمارا جو نمبر ہے فگر ہے وہ 5.8 ملین کا ہے, کوئی 58 لاکھ کیونکہ انرولمنٹ ہمارے پاس موجود ہے. اور سندھ پہلا صوبہ ہے جناب ڈپٹی اسپیکر جس نے اپنے پرائیویٹ اسکولز کی کمپلیٹ سینسس کی ہے. کمپلیٹ سینسس ہمارے پاس موجود ہے. آپ جائیں گے, آپ نام لکھیں گے اسکول کا, آپ کو وہاں پہ اسکول کی پوری ڈیٹا آئے گی کہ اس اسکول میں کتنی فیسلٹیز ہیں, کتنے بچے ہیں, اسپورٹس گراؤنڈ ہے نہیں ہے, اساتذہ کتنے ہیں. پھر ہم اس لیول پہ بھی گئے. چیف